تھا، اس کا نام تھا بابا نور ماہی۔ کیا؟ بابا نور ماہی۔ وہ دیوانہ تھا، اس کی بھی ایک عادت تھی کہ وہ باقی کام کرے نہ کرے 11ویں دا لیلہ انہیں ضرور دینا ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے ساتھ بڑا پیار تھا اس کا، کسی سے بولتا نہیں تھا، مجذوب تھا، دیوانہ تھا، بولنا اس نے کسی سے نہیں، میرے ساتھ بڑی مہربانی اس کی۔ ظاہر ہے ولی را ولی می شناسد۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کند جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں گیا تو میں نے دیکھا کہ لیلا بابے نے پکڑا ہوا ہے، کبھی لیلے کو پکڑ کے ادھر سے چومتے ہیں، کبھی اس کے گلے لگ کے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی اس کی ٹانگیں پکڑ لیتے ہیں، کبھی اپنے اوپر اسے گرا لیتے ہیں اور لفظ ایک ہی کہہ جاتے ہیں، اوے میرے محبوب دیا لے لیا، اوے میرے محبوب دیا لے لیا۔ اب اس سے وہ اٹکیلیاں ہو رہی ہیں، پیار ہو رہا ہے لیلے سے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ اس کے، حالانکہ کوئی نہ قرآن تھا نہ حدیث تھی نہ شعر تھا، لیکن میرے دل پر تیر بن کے برس رہے تھے، میری حالت ہی بدل گئی، میرے اوپر وجد طاری ہو گیا یہ لفظ سن کے، اوے میرے محبوب دیا لے لیا۔ انہی سے میرے اوپر وجد طاری ہو گیا، انہی لفظوں سے میں نے وہیں طے کر لیا کہ مہر علی کیا رکھا ہے کتابوں میں، لگا آگ یہاں سے بھاگ، یہ دیکھ یہ ہے سچا بندہ تو یہ ہے۔ کہتے ہیں ابھی پروگرام دل میں بنایا، لگا آگ یہاں سے بھاگ۔ انہوں نے لیلے کو کھڑا کیا، اس کے سینگ پکڑ لیے، مجھے کہا شاہ جی تسی جیڑا کر دے پائے وہی کرو، اے آگ شاگ نال تسا نہ کھیڈو، اے سانو کھیڈن دیو، اساں آئے بھی کلے تے جاواں گے بھی کلے تے تواڈے نال نے ٹلے دے ٹلے، تسی نہیں رہنا کلے، اس واسطے تواڈے پیچھے بہت کچھ رب نے لایا ہے، انہوں بھی سنوارو تے انہوں بھی سنبھالو۔ فرماتے ہیں یہ لفظ بھی پھر ایسے تھا جیسے زخموں کے اوپر پمبا، جیسے زخموں پہ کسی نے مرہم رکھ دیا ہے۔ پڑھتے پڑھتے آپ جا پہنچے علی گڑھ تک، حضرت شاہ لطف اللہ علی گڑھی رحمت اللہ علیہ، حضرت محدث سہارنپوری رحمت اللہ علیہ۔ علم آپ نے اتنا پڑھا کہ کوئی دھر دھر نہ رہی، کوئی حد حساب نہ رہا۔ قدرت نے ادھر علم میں مکمل فرما دیا، ادھر عشق میں مکمل فرما دیا۔ آپ ہی کے مرشد تھے حضرت مولانا سلطان محمود انگوی رحمت اللہ علیہ، وہ آپ کو کبھی کبھی لاتے تھے حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی کے ہاں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت بھر گیا برتن، اب میں نے کہا مرشد ہونا چاہیے، بے مرشدہ مولوی نہیں ہوتا، وہ شیطان ہو جاندہ ہے۔ کیا سمجھیں آپ؟ یہ فقیروں کا صوفیاء کا قول ہے۔ فرماتے ہیں جس کا کوئی مرشد نہیں اس کا مرشد پھر شیطان ہوتا ہے۔ تو بھرا تھا برتن، نسب میں کمال، حسب میں کمال، حسن میں آپ کی زلفیں گھنگریالی، قد و قامت کمال کی، چہرہ چاند سے حسین، دنیا تکتی تو لوگ راہ بھول جاتے، اتنا حسن تھا اللہ پاک نے۔ یعنی آپ کی کیفیت یہ بن گئی کہ درست العلم حتی صرت قطباً، غوث پاک فرماتے میں علم پڑھتا رہا یہاں تک کہ میں پڑھتے پڑھتے قطب ہو گیا۔ آپ ایسے ہی ہوئے، ایسے ہی ہوئے، لیکن پھر بھی کہا مرشد ہونا ضروری ہے۔ لیکن آپ نے طے کیا کہ مرشد اسے بناؤں گا، سب سے پہلی بات یہ کہ عالم ہو، دوسرا یہ ہو کہ سونا ہو۔ کوجا بندہ بھی سونا ہو۔ اچھا تیسری شرط، کہنے لگے تیسری شرط، میں نے کہا سید ہو۔ جب میں حضرت شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آیا، کیونکہ میں علم کے سارے کوچے پھرا تھا، ساری نگریاں پھرا تھا، اور میں نے مسئلہ وہ چھیڑا جو جس سے
دنیا نام لیتے ڈرتی ہے، اس کو کہتے وحدت الوجود۔ اس مسئلے پر میں نے تو 2 لفظ کہے، آگے تو کوئی ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ میں دنیا کے چیتے چکرانے والا، اس نے میرے چیتے چکرا دیے۔ میں نے کہا پہلی گالتے ہو گئی پوری، عالم بھی نہ ورگا کوئی نہیں، سونے بھی رج کے، سونے بھی رج کے۔ تیسری شرط تھی، کہا سید ہو، کہنے لگے میں نے ہتھیار پھینک دیے، کہا اس شرط کو موقوف کرتے ہیں، پتہ نہیں ایسا بندہ پھر ملے کہ نہ ملے۔ وہیں ہاتھ میں ہاتھ دے دیا۔ جب پہنچے واپس ساری سید برادری، انہوں نے کہا واہ شاہ جی واہ، ساری دنیا سے بڑا عالم تو، سونا تو، نسب تیرا کمال، جیلانی سید، ایک جٹ دے ہاتھ چاہت، تو بھی بلے والا کم کیتا ہی۔ بلے نو سمجھاون آئیاں بھیڑاں تے بھر جائیاں، من لے بلیا ساڈا کہنا، چھڑ دے پلا رائیاں۔ اتنے کوئی آرائیں شرائیں تے نہیں بیٹھا؟ اللہ بلے نو سمجھاون، بلے نے شاہ عنایت کے ساتھ وہ آرائیں تھے نا، تو اگلوں نے پھر خبریں لینی شروع کر دی، بینہ بھی تے برجائیاں بھی تے، سب نے دعائیاں دی کہ یہ تو نے کیا کیا۔ آگے بلا تھا، وہ بھی پکا تھا، اس نے کہا بلے نو سمجھاون آئیاں بھیڑاں تے بھرجائیاں، من لے بلیا ساڈا کہنا، چھڑ دے پلا رائیاں، آل نبی اولاد علی نو تو کیوں لیکاں لائیاں، آل نبی اولاد علی نو تو کیوں لیکاں لائیاں۔ بلے نے آگے جواب دیا، اس نے کہا کہ جیڑا سانو سید سدے ہن دوزخ ملن سزائیاں، رانجھا کر دی نہیں، میں آپ پہ ہی رانجھا ہوئی، اسی سید نہیں رہے، اسی آرائی ہو گیا، جیڑا سانو سید سدے دوزخ ملن سزائیاں، جیڑا سانو رائیں آکھے بہشتی پینگاں پائیاں، رائیں سائیں سبنی تھائیں۔ یہ دعائے بلے شادی، جتھے جاؤ اے ضرور ہوندے نے، انہاں کوئی نہ کوئی پہلی ملی ہوندی ہے، انہاں آرائیاں بابا جی، اے جتھے چوکے جاؤ آرائیں ضرور کھلوتے نے۔ ضیاء الحق تو لے کے اتھے تھی کر، جتھے جاؤ کتھے نہ کتھے۔ میرا ایک بیلیے تے، میں پوچھا کتھے گیا سے، آکھے میں ووٹ دین گیا سا، میں کہ رہندہ آئی تھے تے ووٹ تو چوتھے ضلع، انہیں آکھے اپنی برادری رائیوں تھے رہنے۔ سبحان اللہ۔ جیڑا سانو رائیں آکھے بہشتی پینگاں۔ پیر مہر علی شاہ کو انہوں نے کہا کہ شاہ جی یہ تو نے غضب کیا، تو نے ایک جاٹ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا۔ شاہ جی بھی شاہ جی تھے، آپ نے فرمایا پٹھواری زبان میں، ماں جٹ دا بننا ساوا ڈٹھا، نہیں سمجھ آئی؟ ماں جٹ دا بننا ساوا ڈٹھا، فرمایا مجھے تو سبزے کی ضرورت تھی، اور مجھے سبزہ جب کہیں نظر نہیں آیا، جٹ دی پہلی وچ سبزہ بڑا سی تے اسی چرنا سی، نہیں سمجھ آئی؟ فرمایا بس ہم نے وہیں پہ سر جھکا دیا، ہم وہیں دل ہار آئے، جت دل ہارم او مالک ہا، جت ہارم دا مطلب سمجھے ہیں کہ ہاں شکری اللہ، مطلب 15-16 سال دی محنت ٹھکانے لگ گئی، یعنی میں نے جہاں دل ہارا اور وارا ہے وہ غیر نہ تھا، وہ دل کا مالک تھا۔ جت دل ہارم او مالک ہا، اج صحیح سچ ہرن دی چس آ گئی، اج بازی ہارتے گیا پر ہرن دا مزہ بڑا آیا ہے۔ انجی فیضی صاحب انجی لکھیا ہوندے ٹرکاں تے رولتے گیا پر جت دل ہارم او مالک ہا، اج صحیح سچ ہرن دی چس آ گئی،
اندے نقش قدم تے سر ٹیکم اج سجدے کرن دی چس آ گئی. سائیں کول بلہا کے سائیں سونے سائیں کول بٹھا کے حال پوچھا میں کو آہیں بھرن دی چس آ گئی. ای موت ہے یار دے قدمے تے اج ارشد مرن دی چس آ گئی. فرمایا ہاتھ تے جٹ دے ہاتھ وچ دیتا ہے چس بڑی آئی ہے. اور جٹ نے پھر نوازا. جٹ کی عادت یہ تھی جو مرید ہوتا تھا دھوتی پہنتا, پتلی سی لال کناری والی ٹوپی, نیلی دھوتی, لیکن ان کو دیکھا شلوار خوبصورت, اوپر وہ ویس کوٹ لگی ہوئی, گھنگریالے بال, حسین اوپر دستار, ایسے بانکا سجیلا جوان, بالکل ویسے. وہ کہتے ہیں نا کہ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کہ منہ محبوباں دا بیت اللہ, منہ محبوباں دا بیت اللہ او محراب اچیرے, منہ محبوباں دا بیت اللہ او محراب اچیرے, اور کرن نماز نیازاں عاشق سجدے دین چفیرے. چہرہ صاف بہشتی صفا, چہرہ صاف بہشتی صفا, ابرو تاک بنائے, واہ نقاش محمد بخشا جس اے رنگ لگائے. تے توانو بھی کوئی سمجھائے تو آپ نے غور فرمایا. آپ نے جس وقت دیکھا تو فرمایا تسی انجی سونے لگ دے. سبحان اللہ. اور حضرت پیر مہر علی اب ہو گئے مہر علی چشتی. اب یہ بات تو یہاں تک تو ان کا علمی سفر اور علمی کمال ان کا کیا تھا یہ بھی سن لیں. اور میں اب جو باتیں آپ کو جلدی جلدی کرنے لگا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ خزانہ ہم جمع کر لیں. حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے لکھ کر کسی نے پوچھا کیا نبی کریم کو بشر کہنا جائز ہے؟ اب یہ باتیں آپ نے محفوظ کرنی ہے. آپ نے فرمایا اس کے لیے عام لوگوں کے لیے حکم اور ہے, خاص کے لیے حکم اور ہے. عام لوگ حضور کو خالی بشر نہ کہیں, عام لوگ حضور کو خالی بشر نہ کہیں, کوئی نہ کوئی عظمت اور شرف اور لقب ساتھ ضرور دیں. پوچھا گیا ہم سمجھے نہیں. آپ نے فرمایا کہ عام لوگ بشر اس کو کہتے ہیں جی بندہ بشر ہویا, غلطی ہو گئی. فرمایا اگر یہ تصور آئے گا تو بندہ بشر کہتے ہی ایمان سے فارغ ہو جائے. آپ نے سمجھا میں نے کیا کہا؟ عام بشریت کا تصور ذہن میں ہو اور حضور کو بشر کہہ دیا تو اسی وقت ایمان کی دولت سے فارغ ہے. تو پھر کیا کریں؟ فرمایا خاص بندہ جسے رسائی ہے بشریت کی حقیقت تک وہ کہہ لے تو جائز ہے. کہا وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ یہ ہے کہ بشر نکلا ہے مباشرت بالید سے, کہ خاص لوگ سمجھتے ہیں کہ بشر غلطی کرنے والے کو نہیں کہتے, بشر بھولنے والے کو نہیں کہتے, بشر اس کو کہتے ہیں جس کو خود حسین مطلق نے اپنے ہاتھوں سے سجایا ہے. نہیں سمجھ آئے؟ جبریل کو بنایا تو کن, عرش بنایا کن, حوریں بنائی کن, فرشتے بنائے کن, لیکن جب ہم آئے تو ملا دن. ہم کن سے نہیں, فرمایا انہیں ہاتھوں سے سجائیں گے, ان کے نشیلے نین بنائیں گے. فرمایا بشر وہ نہیں جو بھلکڑ ہو, جو غلطیاں کرے, بشر اس کو کہتے ہیں جسے مالک نے اپنے ہاتھوں سے بنایا.
فرق سمجھے ہیں؟ ٹھیکیدار دی بنی ہوئی چیز ہور ہوندی ہے تے مالکاں دی بنی ہوئی چیز، نکرانی روٹی پکاوے تے چس ہو رہے تے جے سبحان اللہ نہیں سمجھ آئی؟ اور نکرانی پکائے گی تے باہمیں وضو ہے یا نہیں، ہاتھ دھوتے کہ نہیں دھوتے انہوں کی، لیکن بیگم پکائے گی مالکہ نے کھانی ہے۔ یہی فرق ہے۔ فرمایا اللہ اکبر۔ اللہ حضرت اکبر الہ آبادی رحمت اللہ علیہ سمجھانے کے لیے شعر کہہ گئے، کہتے ہیں کہ اپنے پیاروں کو اپنے ید قدرت سے بنایا، ہم بیچارے تھے کہ ٹھیکے پہ بنوائے گئے۔ تے ٹھیکے تے بنی ہوئی چیزاں مالکاں دے ہاتھ والیاں چیزاں نال ریس کر سکدیاں نہیں۔ کتنا فرق ہے؟ فرمایا جتنا ایک پتھر میں انسان میں فرق ہے اس سے زیادہ عام بشر میں اور محمد عربی میں فرق ہے۔ یاد رہے گا؟ یہ ہے مہر علی۔ فرمایا میرے نبی کو خالی بشر کہنا، ایمان سے ہی جائے گا، بے ایمان ہو کے مرے گا۔ اس لیے جب بھی رسول اللہ کو کوئی بشر کہے تو خالی بشر نہیں، یہ جیسے ٹونکتے رہتے ہیں جی حضور بھی بشر تھے، ہم بھی بشر، ہم بشر ہیں، حضور سید البشر ہیں۔ اب عقیدے کی تعمیر بھی کرتے چلیں اور مہر علی کا مقام بھی سمجھتے چلیں۔ آپ حج پہ جا رہے تھے، بحری جہاز پہ بیٹھے اور حج پہ بھی یوں گئے، گھر سے نکلے پتہ کوئی نہیں کدھر جا رہے ہیں، فرمانے لگے بس جا رہا ہوں۔ نہ خادم کو کہا کہ اس ویلے پتہ لگے کہ جڑے ویلے جہاز تے بہ جاواں۔ یہاں لاہور پہنچے، لاہور آ کے لاہوریوں سے بڑی محبت تھی، یہاں کے حکیم صاحب کو کہا کہ پیسہ پلے شلے کوئی نہیں تے جانا مکے مدینے۔ اب وہ بھی پیار کرتے تھے، انہوں نے کہا پلے تے میرے بھی کک نہیں، بیوی نو آدھے آ کے کرم کر چھڑے۔ بیوی کسے آ کے کہا میرے علی شاہ نے تے جانا مکے تے دسیا کسے نو نہیں تے پیسہ نہ انہاں دے پلے تے نہ ساڑے پلے تے اساں میں بھی جانا جھوک رنجھ دی کوئی میرے نال چلے۔ انج بھی لوگ جاندے نے پلے کاکھ نہیں مکے مدینے ٹر پیندے نے۔ وہ حکیم صاحب کی بیوی نے کہا میں قربان جاواں، اے لاڈا سید جاتا ہے تو بسم اللہ، یہ کناں دیاں والیاں، اے نک دا کوکا، اے متھے دا جھومر، اے گلے دی ہسی، سبحان اللہ، اے پیران دیاں پازیب، تسی انہاں نو ویچو تے انہاں نو مدینے بھیجو۔ ادھار تے مہر علی مدینے ٹر پئی، تو سیدھا بمبے سے سیدھا پہنچے۔ گھر والوں کو اس وقت پتا چلا جب چٹھی موصول ہوئی آپ مدینے پہنچ چکے ہیں۔ عشق ہے، نہ راہ ویکھدا نہ قرا ویکھدا، جتھے چاہندا جھکا دیندا عاشق دا سر، نہ کعبہ ویکھدا نہ کربلا ویکھدا۔ تے نہیں سنیا میں کوئی عشق دن، میں 14 طبق کمبئی رہندا، میری تاب نہیں کوئی شاید جھل سکدی، میں آریاں ہیٹھ چرئی رہندا۔ اللہ اکبر۔ راستے میں کچھ حضرات سے ایک مکرانی مولوی صاحب سے واسطہ پڑ گیا، اب اس نے آپ سے دیکھا نا ڈیل ڈول تو کہا ہے کوئی علم والا، آ کے گفتگو شروع کر دی اور آ کے پوچھنے لگا، کہنے لگا کیا آپ نبی پاک کو ان عام لوگوں کی طرح حاضر ناظر بھی سمجھتے ہیں؟ تو حضرت پیر مہر علی شاہ نے فرمایا الحمدللہ۔ کیا پوچھا؟ آپ حضور کو حاضر و ناظر سمجھتے ہیں؟ تو حضرت پیر مہر علی شاہ نے کیا کہا؟ الحمدللہ۔ انہیں آکھیا کمال ہے، آپ حاضر ناظر سمجھتے ہیں، ہمارے مکے والے مدرسہ سولتیہ کے بڑے عالم حضرت رحمت اللہ تو نہیں سمجھتے؟ کیا آپ وہاں ان کے سامنے مکے میں چل کے بھی یہی کہیں گے؟ فرمایا میں کوئی دوغلا تھوڑا ہوں، یہاں کچھ کہوں وہاں کچھ کہوں۔
جو ہند میں بولوں گا وہی سندھ میں بولوں گا، جو عجم میں بولوں گا وہ عرب میں بولوں گا، میں سب وہی یہی بولوں گا۔ وہ پہنچے اور آپ کی حالت یہ تھی جب مکے پہنچے استغراق میں، مستی میں ہر وقت۔ ایک دن وہ آئے، منت سماجت کر کے کہا آپ ادھر چلیں۔ آپ وہاں پہنچے تو حضرت وہ رحمت اللہ ان کے سامنے لے گئے، بات چیت چلی، وہ پہچان گئے کہ ہم دریا ہیں یہ سمندر ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا حضور آپ کا یہی عقیدہ ہے؟ آپ نے فرمایا الحمدللہ یہی عقیدہ ہے کہ میرا نبی حاضر ناظر ہے۔ اب انہوں نے کہا کوئی دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن سے بتاؤں یا حدیث سے، مسلم سے بتاؤں یا بخاری سے؟ اب لینے کے دینے پڑ گئے۔ انہوں نے کہا ہم تو سمجھے تھے کوئی جزیے کلیے ملائے گا، یہ تو سیدھا حدیث پہ ہی آ گیا ہے۔ تو ہم جو 40 سال سے بخاری پڑھا رہے ہیں، ہم نے کچھ نہیں پڑھا، اس نے پڑھا ہے۔ کہا آپ حدیث سے ہی سمجھا دیں۔ اب آپ نے حدیث پڑھی، آپ نے فرمایا آپ نے یہ حدیث پڑھ رکھی ہے کہ جب مرنے والا قبر میں جاتا ہے فرشتے آتے ہیں اور آ کے بٹھاتے ہیں، پہلے کہتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال کرتے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، انہوں نے کہا بالکل پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا اصول عربی گرامر کا بھی آپ جانتے ہیں، آپ بڑے عالم ہیں۔ فرشتے کہتے ما کنت تقولو، او مر کے قبر میں آنے والے، ما کنت تقولو تو کیا کہا کرتا تھا، ھذا اس آپ نے فرمایا لفظ ھذا جس کا معنی ہے اے، فرمایا یہ دور والے کے لیے ہے یا نیڑے والے کے لیے؟ انہوں نے کہا جی نزدیک والے کے لیے۔ پھر آپ نے فرمایا نزدیک والا جو نظر آ رہا ہو اس کے لیے، جو نہ آ رہا ہو؟ کہا اس کے لیے ہے جو نظر آ رہا ہو۔ فرمایا محسوس ہو رہا ہو کہ نہ ہو رہا ہو؟ کہا ہو رہا ہو۔ فرمایا عربی تو آپ کی ترغری ہے، آپ مکی ہیں۔ ھذا کا لفظ اس کے لیے ہوتا ہے جو قریب بھی ہو، نیڑے بھی ہو، نظر بھی، محسوس مبصر، نظر بھی آ رہا ہو۔ اور آگے لفظ ہے الرجل، اس مرد، اور مرد کا لفظ، رجل کا لفظ عربی میں بنا ہی، ایک مذکر اور رجل ایک۔ اب معنی کیا بنے گا؟ یہ جو تیرے سامنے مرد ہے اس کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ مکی علماء نے کہا بالکل یہی ترجمہ ہے۔ آپ نے فرمایا پھر یہ بتلاؤ ایک وقت میں کتنے بندے قبر میں جاتے ہیں؟ طوطے اڑنے لگے، ہوائیاں اڑنے لگی، کہنے لگے نہ حد ہے، نہ حساب ہے، نہ شمار ہے۔ ایک وقت میں کروڑوں انسان مرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں ضروری قبر ضروری نہیں ہے، جو سمندر میں گیا وہیں حساب، جو دریا میں گیا، جو آگ میں جلا وہیں حساب۔ ہر ایک سے پوچھا جاتا ہے بول یہ جو تیرے سامنے ہیں۔ پیر مہر علی شاہ نے فرمایا حضرت صاحب بتائیں کیا، اور جب حقیقی معنی مراد لیا جا سکتا ہو تو مجازی جائز نہیں ہے۔ حقیقی معنی یہ ہے کہ حضور ہر قبر میں خود ہیں۔ جو نبی ایک وقت میں 1 کروڑ جگہ پہ ہے، اب اسے کیا رکاوٹ ہے وہ 2 کروڑ جگہ پہ نہ ہو؟ جو یوں کر کے بیٹھے تھے انصاف پسند تھے، انہوں نے گھٹنے نیچے کر لیے۔
کہنے لگے 30 سال ہو گئے یہ حدیث پڑھا رہا ہوں لیکن شاہ جی سمجھ آ جائی. انہوں نے تے آئی تو انہوں بھی آئی ہے. پھر پکے رہنا. ہمارا عقیدہ ہوا پہ نہیں ہے، ریت کی دیوار نہیں ہے، یہ فولاد کی دیوار ہے. اونچی کرنے لگے آمین. شاہ جی سے مناظرہ کر بیٹھے. کہنے لگے شاہ جی آپ اونچی آمین نہیں کرتے. فرمایا اونچی سے زیادہ حکم نیچی کا ہے. انہوں نے آگے حدیث پڑھی. کہا ترمذی شریف میں حدیث ہے رفع، حضور نے